اس کا کیا ریزن ہے جبکہ امام حسین پہ ایسے شہید کر دیے گئے اور روزہ نہ رکھیں ان کو خراج عقیدت یا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ایسا کیوں؟ خدا کی قسم اگر 10 محرم کا روزہ اس قدر مستحب، اتنا ضروری سنت موقدہ ہوتا نا، تو میں آپ کو بتاؤں آل رسول 10 محرم کو روزہ رکھ کر شہید ہوتی۔ ہوں اگر 10 محرم کا روزہ آپ امت رکھ رہی ہے نا، اگر 10 محرم کا روزہ اتنا ضروری ہوتا تو خدا کی قسم حسین کے بچے پانی نہ مانگتے، حسین اپنے بچوں اور اہل و عیال سمیت اس دن روزے سے ہوتے۔ کیا آپ ہم اہل تسنن افراد اور جو روزہ رکھتے ہیں وہ امام حسین سے زیادہ شریعت جاننے والے ہیں؟ اگر اس دن روزہ کسی نے رکھا تو جانتے کون ہے؟ تبرکت بنو امیہ و تقدست بنو امیہ۔ اس روز یزید، شامیوں نے اور کوفیوں نے روزہ رکھا تھا۔ کیوں روزہ رکھا تھا؟ شکرانے کے طور پر کہ حسین کا سر اتار لیا گیا ہے، آج روزہ رکھنا۔ سب سے پہلے تو ویسے بھی اسلام میں 10 محرم کا روزہ نہیں ہے، پہلے کسی دور میں رسول اللہ رکھا کرتے تھے۔ جو اہل تسنن کے پاس روایات ہیں نا، وہ عاشور سے پہلے کی روایت ہیں اور اسلام لانے سے بھی پہلے کی روایت ہیں، اور اس سے پہلے کی روایت ہیں جب روزہ واجب ہوا تھا۔ روزے کے واجب اور روزے کی فرضیت کے بعد رسول اللہ کو کبھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جبکہ لوگ آئے رسول مبین سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے آج روزہ نہیں رکھا، جبکہ آج تو یہودیوں نے روزہ رکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 10 کا روز یوم الفرحتی و سرور، یعنی یہودیوں کے لیے فرحت اور خوشی کا باعث ہے، خوشی کا دن ہے، اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کا روزہ جائز نہیں ہے۔ 10 محرم کا روزہ، عاشور کے دن کا روزہ ہمارے یہاں مکروہ ترین عمل ہے، قبیح ترین عمل ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے۔ بلکہ روایات اس قدر سخت ہیں، اگر آپ سن سکیں گے، حضرت امیر المومنین، آپ رسول اللہ امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ تو مانتے ہیں نا، آپ کے چوتھے خلیفہ نے، آپ کے ہمارے مولا نے خود امیر المومنین کی حدیث ملتی ہے، جب صفین سے گزر رہے تھے، کربلا سے گزر ہوا، ایک مرتبہ فرمایا کہ اسی جگہ پر میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس روز بنی امیہ شکرانے کا روزہ رکھے گی، اور اس روز جس نے روزہ رکھا اس کا انجام وہی ہوگا جو یزید اور ابن مرجانہ کا انجام ہوگا۔ یعنی اس روز روزہ رکھنے کا فائدہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اب آپ یہ ظاہر بولیں گے کہ ہاں روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی بری بھی بات تو نہیں۔ بھائی دیکھیں، ہر عبادت تب عبادت جب اللہ کا عبادت ہے۔ جب اگر اللہ آپ سے کہے 3 رکعت نماز چاہیے تو 3 رکعت نماز چاہیے۔ اگر آپ چوتھی رکعت ایڈ کر دیں کہ ہاں میں تو بہت نمازی پرہیزگار ہوں، تو آپ کے ایڈ کرنے سے وہ عبادت نہیں ہو جائے گی۔ عبادت کہتے اس کو جو اللہ کہے وہ کرو تو عبادت ہے، جس چیز سے اللہ روک دے رک جاؤ تو وہ عبادت ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو واضح طور پہ بیان کر دوں کہ امیر المومنین کا قول ہے، آپ کے چوتھے خلیفہ کا قول ہے کہ جس شخص نے اس روز روزہ رکھا اس کا انجام وہی ہوگا جو ابن مرجانہ اور یزید کا انجام۔ اب جو یزید کو اپنا باپ دادا یا کچھ بھی رشتہ دار سمجھتے ہیں وہ روزہ رکھتے چلے جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے یہاں، میں بالخصوص علیہ تشیع کے لیے عرض کرتی چلے، ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ اس دن اگر آپ نے کوئی دعا کی، اس دن دعا کا مانگنا جائز نہیں ہے، سلام کا کرنا